والے رہنے نہیں تھے. 450 کلومیٹر دور جا کر مدینے میں بالکل انجانے وطن میں جا کے رہنے لگے. وہاں سے چین, یہ تو چین سے رہنے لگے. بدر میں آئے حملہ کرنے, پھر احد میں دوبارہ آئے حملہ کرنے. کتنا ستایا اپنوں نے, خاندانی رشتہ داروں نے, پوری رشتے کے لوگوں نے کیسے ظالمانہ طور پر 70 صحابہ کو شہید کیا. سیدنا حمزہ جو لاڈلے چچے ہیں, چچا ہیں, ان کے کان کاٹے, ناک کاٹے, کلیجہ نکال کر کچا کلیجہ چھپایا. لاش مبارک کو آپ دیکھا آپ نے حضرت عائشہ زمدہ کی, تو رونے لگے بلک بلک. کوئی ہے نہیں جو میرے چچا کو روئے, مگر ہاں اسلام میں نوحانی جی چاہتا تھا کوئی میرے ساتھ سینے سے لگ کر روئے. اس پر نہیں آپ کو دھکا دے دیا, دندان مبارک آپ کے شہید ہو ہی گئے, آپ کا سر اقدس پٹ گیا. حضرت فاطمہ روتی ہوئی بھی لگتی, میرے ابا کا کیا حال ہو گیا. کھجور کی چھال جلائی اور سر میں بھری تو خون رکا. کچھ لوگ آئے, یا نبی اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, کے لیے بد دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا, میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, ولیکن بعثت داعیا ورحمتا, میں داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور آپ کو خیال آیا جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب ہو جاتا. ایک سکتے کے بغیر محدثین نے آپ کا عمل نقل کیا. آپ نے آسمان کی طرف کو ہاتھ اٹھائے اس طراری حالت میں دعا مانگی, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ آپ میری نسبت کی لاج رکھ لیے, مجھ سے محبت فرماتے ہیں, نہیں میری قوم کے لوگ ہیں, ان کو ہدایت دے دیجئے. اللہم اہد قومی, میری قوم کی ہدایت دے دیجئے. اللہ یہ آپ کا نبی سمجھ کر مجھے نہیں سنا, فانہم لا یعلمون, نہ سمجھیں, ان کی سمجھ میں نہیں آیا میرے مولا, میری طرف سے ان کی معذرت قبول کر لیجیے. یہ نہیں کہا ظالموں کو ہدایت دے دیجئے, ان غیروں کو ہدایت دے دیجئے, مشرکوں کو ہدایت دے دیجئے, کافروں کو ہدایت دے دیجئے. ان قاتلوں کو کیا فرما رہے ہیں, اللہم اہد قومی. سیدنا حمزہ کے سفاک قاتل وحشی کے لیے دعا کی ہے, آپ کلیجہ جمانے والی ہندا کے لیے دعا کی ہے, یہ کرما ابن ابی جہل کے لیے دعا کی ہے, خالد ابن ولید کے لیے دعا کی ہے, جو تلوار چمکتی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے کی طرح چھلانگ لگا رہے تھے, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر. کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد, آج میری تلوار سے بچ گئے تو پھر ایسا سنہرا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا. اس طرح ڈھونڈتے پھر رہے. ان خالد ابن ولید کے, ابو سفیان جو لشکر کو لے کر آئے تھے, ان کے لیے دعا کی تھی. ہم نے نبی سے کی پیروی کا یہی حق ادا کیا کہ غیری کہتے رہے, انہیں دشمنی کہتے رہے, حریف بھی کہتے رہے. اب کی قوم اتنی محبت کی قدر کرتی ہے. میرے دوستوں ذرا قریب ہو, کبھی پڑھ رہے تھے عامر میاں, قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. قریب جا کر دعوتی میدان میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسی محبت بھری قوم ہے, محبت کی کیسے قدر کرتی ہے. ابھی بجنور میں ایک جگہ بوڑھا پور ہے, وہاں ایک کیمپ لگ رہا تھا ہفتے واری. ہمارے یہاں سے تربیتی سلسلہ ہے نظام سکھانے کے لیے. غلط فہمی جو ہے کہ یہ مشکل کام ہے, یہ نہ مشکل ہے, یہ سکھانے کے لیے کتنا آسان ہے. مسلسل کیمپوں کا سلسلہ ہو چلتا ہے. کتنی خوشی سے یہ قوم کتنا احسان مان کر اسلام قبول کرتی ہے, کتنی قدردانی کرتی ہے, کتنا احسان مانتی ہے, اس کا اندازہ تو سمجھانے کے لیے یہ تربیتی کیمپوں کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی یہاں مہاراشٹر میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے, اس کے لیے ہمارے دوست ہیں پروفیسر عبداللہ صاحب, بلکہ انہوں نے فارم بھی جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہیں, اور ابھی یہاں نیلے سے لفافے میں جو دکھائے ہیں جو بھروا رہے ہیں. تو وہ کیمپ چل رہا تھا, اس کا اختتامی جلسہ تھا, بہت بڑا مجمع تھا. تو میں ذرا پیچھے سے اسٹیج سے آ کر جیسے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ سامنے اسٹیج کے سامنے بالکل ایک صاحب, بہت ہی اچھے صاف ستھرے سے کپڑوں میں ملبوس, ماتھے پر ہلکا سا تلک لگا ہوا, جیسے اپنی قوم کا کوئی ذمہ دار آدمی ہوتا ہے, چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ احتشام صاحب جو ذمہ دار ہیں ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلائیے, اوپر بلائیے, یہ صاحب جو ہے ان کو اوپر بلائیے. یہ سرجن ہیں, ایم ایس, بہت مشہور سرجن ہے ہمارے علاقے کے, ایک بہت بڑا نرسنگ ہوم چلاتے ہیں. یہ بہت دور سے آپ کی تقریر سننے کے لیے آئے. میں نے ان سے کہا اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے, انہوں نے کہا نہیں, سامنے سے جو بھاشن سنا جاتا ہے وہی اچھا لگتا ہے, اچھے سے سامنے سے سنوں گا. مانے نہیں, بہت کچھ آباد. میں نے تقریر کی کہ ہماری خیر خوری رشتے کے بھائی ہیں, ہمارے رب کے بندے ہیں. سارے نبیوں میں یا قوم اعبدوا ربکم یا قوم اتقوا ربکم, اے میری قوم ہمیں سکھایا. پورا قرآن بھرا پڑا ہے, غیر نہیں ہے, یہ آپ کی قوم ہے, آپ کے ہیں. سمجھانے کے لیے ہمیں غیر حریفی سمجھتے ہیں. کچھ واقعات سنائے میں نے. بات کر کے مجھے جلدی جانا تھا دوسرے جلسے میں. وہ ڈاکٹر صاحب آئے اور بھری ہوئی آنکھوں سے, بہت ہی ڈبائی آنکھوں سے, مولانا صاحب کیسا اپنا بتا دیا آپ نے, کیسا اپنا بتا دیا, کیسا اپنا بتا دیا, دل کو چھو گئی آپ کی بات. یہ کہا
میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی آپ کی یہ اچھے ہونے کی بات ہے کہ آپ نے اپنا نیت کو سمجھ لیا. جہاں سے میں کہہ رہا تھا وہاں تک آپ کی بات پہنچ گئی. میں بہت خوش ہوں, بہت بہت شکریہ کر کے میں چلا گیا. نہ میں نے دعوت کی بات کی, نہیں کہ تمہیں اسلام قبول کرنا چاہیے, نہ یہ بات کہی کلمہ پڑھے بغیر یہ ہوگا, کوئی بات ہی نہیں آئی دعوت. بس یہ کہ یہ قوم کیسی ہے اس پر بات کر کے اپنا جب تک سمجھیں گی دعوت حق ادا نہیں کر سکتے آپ. جب غریب اور فریق سمجھ رہے ہیں تو علاج کیسے کرے گا آدمی مریض سمجھ. جب دشمن ہے, سازشی ہے, اس کے لیے تو بددعا ہی کرے گا آدمی. جب پہلے فکر کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو میں چلا گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب جو مولانا صاحب جو کیمپ چلا رہے تھے, ذمہ دار تھے, ہم ان کے پاس گئے. مولانا صاحب جب حضرت صاحب اپنا بتا گئے تو بس اپنا بنا لیجیے. کیا چاہتے ہیں کہ کلمہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سیدھے ہونا, یہ نہیں کہا کلمہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم 15-16 کلومیٹر چلے تو احتشام صاحب کے بات سنائے. وہ ڈاکٹر صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ جب حضرت صاحب اپنا بتا گئے ہیں تو وہ اپنا بنا لیجیے. اور وہ کلمہ میں نے پڑھا دیا. آپ کہتے ہیں نام رکھ دیجیے. میں تو وہ احتشام صاحب نے کہا کہ محمد کلیم رکھ دیجیے. وہ محمد کلیم چلے گئے. 3 دن کے کتنا اپنے بنے تھے. وہ اپنا یہ کس قوم کے دل میں جا کر دیکھیے آپ میرے دوستوں. میدان دعوت میں جائیں گے تو آپ کو اس کی سرشت اور نیچر معلوم ہوگی. تو 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے تو ان کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. مولانا صاحب نے دیکھ کے بڑی اس میں کہا کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب, کہاں چوٹ لگ گئی. کہ نہیں چوٹ نہیں لگی ہے, میرے ہاتھ پر اوم وغیرہ کھدے ہوئے تھے تو میں نے آپریشن کر کے کھال چھلوائی. پھر جماعت میں چلے گئے. کیسی محبت کی کیسی قدر کرنے والی ہے. قاضی شرح ایک تنظیم ہدایت کے جھونکوں میں قاضی شرح کا ایک انٹرویو چھپا ہے. ان کا نام میں نے قاضی شرح رکھا تھا پرانی نسبت برکت حاصل کرنے کے لیے. وہاں ہریانہ میں ایک جج تھے. وہ ایک جگہ پر بہت ایماندار ججوں میں مشہور تھے. ہمارے ایک ساتھی جنہوں نے ہندی میں نماز یاد کی تھی, یعنی ان کی دینی صلاحیت اور استعداد مطالعے کا سے اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے ہندی کی کتاب میں سے نماز یاد کی تھی, عربی پڑھنی نہیں جانتے تھے. انہیں معلوم ہے یہ بہت ایماندار جج ہے. معلوم ہوتا صبح مارننگ واک پہ جاتے ہیں. یہ بھی پہنچ گئے. جج صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے, کوئی وقت دے دیجیے. کہا کہ آئیے میرے ساتھ ابھی چلیے چائے پیئیں گے. کہ نہیں ہمارے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپائنٹمنٹ لے کر جانا چاہیے جب جہاں جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپائنٹمنٹ دے تو رہا ہوں, آئیے آپ میرے ساتھ ابھی چلیے. چلے گئے. بیٹھے, چائے بنوا لی. گھر میں وہ آرڈر دے دیا انہوں نے اپنے نوکر سے, چائے بنانے لگے. جج صاحب مجھے یہ بات کہنی ہے آپ سے کہ آپ اتنے ایماندار جج ہیں, لیکن ایک دن آپ کو ایک بڑی عدالت میں ایک مقدمے کا سابقہ پڑے گا اور مقدمہ آپ پر بغاوت کا ہوگا. مجھ پر بغاوت کا مقدمہ کیا؟ کہ جس دیش میں آدمی رہتا ہو وہاں حاکم کو نہ مانے, وہاں کی کانسٹیٹیوشن کو نہ مانے, وہ باغی اور غدار ہے. اور کسی باغی غدار ظاہر ہے یہ پوری سرسٹی اس اکیلے مالک کی ہے. اس کا فائنل کانسٹیٹیوشن قرآن ہے, اپ ٹو ڈیٹ شکل میں. جو قرآن کو نہ مانے, اسے نہ مانے, وہ باغی غدار ہے. لیکن مجھ پر کیسے کہہ رہے ہو تم بغاوت کا مقدمہ؟ کہ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں کہ ترک کے ساتھ یعنی دلائل کے ساتھ آپ کو بتا دوں. مگر یہ بات صحیح ہے جس کو آنکھ کھلا کہتے ہیں. جب آنکھ بند ہوگی یعنی موت آئے گی تو بات ہماری سچی نہیں لگے گی. مگر ڈاکٹر جج صاحب آپ کو اس وقت فیصلے کا اختیار نہیں ہو. یہ کہہ کر ایک پلک, ایک آنکھ سے آنسو نکلا, زمین میں ٹپک گیا, ایک آنسو پلکوں میں اٹک گیا. جج صاحب کہنے لگے کیا کرنا ہوگا؟ کہ اسلام قبول کر لیے. کیسے؟ کہ آج وہ پہلی تاریخ تھی, ہمارے سونی پت کے رافقہ جمع ہوتے ہیں, میری حاضری ہوتی ہے, وہاں میٹنگ ہوتی ہے کہ آج وہ ہمارے حضرت آئیں گے, آپ وہاں چلیے سونی پت. کہ اچھا میں چھٹی لیتا ہوں, کس وقت چلنا ہوگا؟ 10:30 بجے کے قریب چلیں گے, 1 گھنٹے کا سفر ہے, 11:30 بجے پہنچ جائیں گے. اچھا کہاں ملیں گے آپ؟ میں آ جاؤں یا آپ کہ میں ہی آ رہا ہوں. وہ آ گئے, 11:30 بجے پہنچ گئے. اس دن مجھے بہت دیر ہو گئی, 1:15 یا 1:30 2 بجے پہنچا. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایمبیسڈر گاڑی, اس پر لکھا ہوا ہے دنیا دھیش. کون جج صاحب آ گئے. گاڑی جیسے ہماری رکی تو جج صاحب باہر آئے, ملاقات ہوئی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس دوران انہیں آپ کی امانت دے دی گئی تھی, وہ پڑھ لی انہوں نے. تو انہوں نے پوچھا, میں نے کہا کہ اچھا میں نے کلمہ پڑھوایا. میں نے کہا آپ نے اسلام کو پڑھا ہے؟ کہ نہیں میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہے, بس پرسنل لا جو ہمارے یہاں وکالت میں LLB پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھا ہے, وہ تو قانون کی حیثیت. پھر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لیا؟ یہ آپ کا شیشے میرے پاس آیا تھا اور اس نے ایسے ایسے مجھ سے کہا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو مجھ پر بغاوت کا مقدمہ عائد ہوگا, انہوں نے کہا دیکھیے ترک کے ساتھ تو میں بتا نہیں سکتا, لیکن جب آنکھ کھلے گی, موت میں آپ بند ہونا کہتے ہیں, ہم کھلنا کہتے ہیں, تو بات ہماری سے. مگر جج صاحب اس وقت آپ کو فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا. اور اس طرز کے ساتھ جس کے ایک آنسو آنکھ سے نکلا گر گیا اور ایک آنسو پلکوں میں اٹک گیا, یہ دونوں آنسو مولانا صاحب میرے گلے میں پندہ بن گئے.
اور مجھے یہ خیال آیا کہ اتنی محبت سے یہ بات کہہ رہا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بات ماننے میں دل نہیں جاتی، اور میں چلا آیا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ مجرم ملزم ہمارے سامنے ہتھکڑیوں میں کیسے آتا ہے۔ اب مجھے ایسا لگا کہ ہتھکڑیوں